دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے اداؤں کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے اقوال کا نام، تہذیب عبادت ہے سراپا اے محمد، تسلیم کی خوشبو چمنارا اے محمد، تنظیم خدا ساز ہے تمنا اے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا اے محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم وہ طبیعت وہ محمد، قرآن زبان ترے گفتار محمد۔ ان الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد اطاعني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل تعظیم معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بزم سعید میں الامر فوق الادب کا سہارا لے کر اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بحر بے کنار میں غوطہ زن ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے مالک لم یزل سے مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹہر جاتا ہے، وہ دکھ یاروں کی سنتا ہے، وہ بچڑوں کو ملاتا ہے، وہ ہر منگتے کو دیتا ہے، وہ ہر منگتے کا داتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نا ولد وہ ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، اور وہ اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ انہیں قبول فرما لے۔ اب جس ذات نے اعمال قبول کرنے ہیں اس ذات نے ایک شرط لگا دی ہے کہ میں عمل کون سا قبول کروں گا، کون سا عمل میرے ہاں مقبولیت پائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو، کسی کا من پسند نہ ہو، نہ کسی سردار کا من پسند، نہ کسی میر کا من پسند، نہ کسی نواب کا من پسند، نہ کسی پیر کا من پسند، نہ کسی معاشرے کا من پسند، نہ کسی ماحول کا من پسند۔ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ دائرہ شریعت کسے کہتے ہیں؟ دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے اداؤں کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے اقوال کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے فرامین کا نام۔ آپ بتایا کرتے ہیں یہ ہمارے لین دین کی تہذیب ہے، آپ فرمایا کرتے ہیں یہ ہمارے تجارت کی تہذیب ہے، آپ کہا کرتے ہیں یہ ہماری ثقافت ہے، یہ اس کی تہذیب ہے۔ اور آج میں نے کیا بتانا ہے کہ عبادت کی تہذیب کیا ہے؟ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد۔ سامعین ذی قدر، سنہ 6 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد بنا کر مکہ والوں کی طرف بھیجا، اور جب مکہ والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں عثمان آپ طواف کر لیجئے نا، آپ احرام باندھ کے آئے ہیں، آپ طواف کر لیجئے نا، ہم انہیں تو آنے نہیں دیتے، لیکن آپ کے ساتھ ایک قرابت ہے، آپ کے ساتھ رشتہ داری ہے، آپ کے ساتھ پرانا ایک تعلق ہے،
آپ کو کہتے ہیں طواف کر لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں طواف نہیں کروں گا، میرا اپنا تخیل ہے۔ عثمان آپ طواف کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عثمان جواب دیتے ہیں اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تسلیم کی خوشبو چمنارا محمد، تنظیم خدا ساز ہے تمنا محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، حد بند شریعت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم وہ طبیعت وہ محمد، قرآن زبان ترے گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد۔ سامعین ذی قدر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہے، درمیان سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ ایک اور صحابی مسجد کے باہر جوتیوں والی جگہ پر ہے، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ساتھ والے صحابی عرض کرتے ہیں حضور نے آپ کو تو نہیں کہا؟ وہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں حضور نے مجھے نہیں کہا، انہیں کہا ہے جو مسجد کے اندر کھڑے تھے، لیکن جب حضور کا فرمان میرے کانوں میں آ گیا ہے تو اب میں کیسے کھڑا رہ سکتا ہوں، اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد۔ اور اسی لمحے کو بیان کرتے ہوئے شاعر مشرق کہتے ہیں درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔